الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله يتوكل المؤمنون بھائی محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم ہر مجلس کے اندر تقریباً سنتے ہیں، اور دین کس کو کہتے ہیں، دین کس چیز کا نام ہے، مختلف شعبے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ جیسے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتا۔ تو صرف اللہ کا ماننا کافی نہیں ہے، یہ بھی دین کے اجزاء ہیں۔ تو اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دو کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچے گی چاہے اچھی یا بری، مگر وہی پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری قسمت میں لکھ دی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر جو لکھا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو، مصیبت کا معنی ہی ہے پہنچنے والی چیز، ما اصابکم، جو تم کو پہنچے ہو، اور مصیبت یعنی پہنچنے والی۔ یہ نہیں کہ اچانک یہ مصیبت آ گئی، ناگہانی طور پر آ گئی، یا یہ چوک ہو گئی اس لیے آ گئی۔ نہیں، مصیبت تو اسی کو کہتے ہیں جو ہماری قسمت میں پہنچنے ہی والی تھی اور پہنچ کر کے رہے گی، ہم کچھ بھی کریں۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ہمیں نہیں پہنچے گی مگر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں لکھ دی۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اللہ ہی کاموں کو بناتا ہے، اللہ ہی کام کا بنا۔ یہ چیزیں ہمیں دین سمجھ کر کے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں تعبیر کے لائن کے، امام تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ کوئی خواب کوئی دیکھتا تو اس کی تعبیر یہ بتا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بہت بڑے آدمی،
صحابہ کرام کے بیچ میں، صحابہ کرام کے گھروں کے اندر انہوں نے تربیت پائی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیں گے، ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے ایک آیت یہ ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ان 7 میں سے ایک آیت یہ بھی۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب احبار جو یہود کے عالم تھے بہت بڑے، اور پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ وہ یوں کہتے ہیں، اگر میں نے یہ 7 آیتیں پڑھ لی اور اس کے بعد اگر آسمان بھی نیچے گر جاوے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں تو نجات پا جاؤں گا۔ اگر یہ 7 آیتیں میں نے پڑھ لی اور اگر اس دن آسمان بھی گر جاوے تب بھی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو نجات دے گا۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بھی مصیبت آدمی کو پہنچے، جو بھی پریشانی آدمی کو پہنچے، جو بھی حالات آدمی کے اوپر آوے، آدمی اس کو لوگوں سے بیان نہ کرے، اللہ سے کرے۔ عام معمول ہے، عام ماحول ہے، مجھے کوئی مصیبت آئی میں آپ کے سامنے اس کا چرچا کروں گا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ اپنے ساتھی کے سامنے اس کا چرچا کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ نہیں، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کی شکایت ہم دوسروں سے کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت دوسروں سے نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرے، اس لیے کہ جو پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے دوسروں کے کہنے سے وہ حل نہیں ہوگی، وہ پریشانی دور نہیں ہوگی۔ ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر، ہر حالات کے اندر عام طور پر اللہ سے کہنے کا عادت ختم ہو گئی۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی، تذکرے زبانوں پر بہت ہے، جہاں 4 آدمی بیٹھے تو اس کے تذکرے، لیکن ان چاروں سے پوچھے آپ کہ آپ نے اللہ کے سامنے کہا تو یہ تکلیف جو آئی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی رجوع کیا گیا، اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ مصیبت کے اندر اللہ کو کہتے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ جنت میں جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک صبر کا، ایک شکر کا۔ آسان راستہ جنت میں جانے کا جو ہے وہ شکر والا راستہ ہے، کھاتے رہو، پیتے رہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، بہت آسان راستہ ہے۔ صبر والا راستہ اس کے مقابلے میں تھوڑا مشکل ہے۔ تکلیف آئی صبر کریں، پریشانی آئی، کوئی حالات آئے اس پر صبر کریں۔ آدمی اگر شکر ادا کرنا شروع کرے گا، کوئی چھوٹی سی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، قرآن میں کہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اچھی حالت کے اندر تو کوئی یاد کرتا نہیں، حالات اچھے آویں، اللہ کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر ملے، اللہ کی طرف سے کوئی غیر مترقبہ نعمت ملے، غیر مترقبہ یعنی جس کا کوئی گمان نہیں تھا اور ایک نعمت مل گئی، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر آدمی شکر ادا کرے گا، شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، بہت پسند۔ ارے دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ہمارا کام کیا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا 2 جملے اچھے کہے تو مجھے اچھا لگے، وہ بھی چاہتا ہے۔ ہم نے کسی کا کام کر دیا، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، لیکن اس کے دل میں بھی یہ تو بیٹھا ہوا ہوگا کہ 2 جملے اس کو تم شکرانے کے کہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے شکر سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی 5ویں پارے کی آخری آیت ہلا دینے والی آیت ہے، کئی مرتبہ سنی ہوگی ہم نے، مطلب بھی سمجھتے ہوں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کی قدر کرنے والا ہے۔ کیا مطلب قدر کرنے والا ہے؟ کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ کہے ہم بڑھائیں گے، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ قاضی شورے بہت بڑے آدمی، وہ یوں فرماتے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی قاضی رہے، قاضی یعنی جج، فیصلہ کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قاضی رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قاضی رہے، اور مضبوط فیصلے کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ تو مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ جو لڑائی کے اندر پہنتے ہیں، وہ ایک یہودی کے پاس دے کے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ زیرہ یہودی کے پاس جو ہے میری ہے۔ فیصلہ گیا قاضی شورے کے پاس۔ قاضی شورے جانتے ہیں کہ حضرت علی کی ہے، حضرت علی جھوٹ نہیں بول سکتے زیرہ کے لیے، لیکن گواہ نہیں تھے۔ گواہ مانگا تو ایک گواہ پیش کیا اپنے غلام کو، اور ایک گواہ پیش کیا اپنے بیٹے کو، کہا کہ ان کی غلامی نہیں چلے گی، بیٹے کی غلامی تمہارے بارے میں نہیں چلے گی، اور فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ یہ، حالانکہ جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ حضرت علی کی نہیں ہے، یہ یہودی کی ہے۔ اس پر یہودی بھی ایمان لے آئے۔ یہ قاضی شورے وہ یوں کہتے ہیں کہ جب مجھے مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 طرح کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنا بھائی؟ 4 طرح کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ مصیبت پہنچنے پر 4 طرح کا شکر ادا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نعمت پہنچنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت پہنچنے پر 4 طرح کا شکر کس طرح سے ادا کرتے ہوں گے؟ کہا کہ کوئی مصیبت پہنچی تو پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت تو تو نے نہیں دی اس کے مقابلے میں۔ جیسے کہ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، ناخن نکل گیا، زخمی ہو گیا پورا، آدمی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیر ٹوٹ جاتا، ہڈی ٹوٹ جاتی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے چھوٹی مصیبت پر مجھے، یعنی اسی پر مجھے بس کیا۔ قاضی شورے کہتے ہیں کہ پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی مصیبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی مصیبت ہی کے اندر رکھا۔ کہا دوسرا کیا شکر ادا کرتے تھے؟ دوسرا اس بات کا شکر ادا کرتے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت پر مجھے صبر کی توفیق دی۔ صبر کی توفیق تو اللہ کہتا ہے۔ مصیبت پر شکوہ شکایت کرنا، آہو آویلا کرنا، ہاں یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ مصیبت ملک پر آئی، لوگ کہتے ہیں اس طرح، بلکہ بعض لوگ تو کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ملا ہی نہیں میرے سوا، اللہ حفاظت فرما۔ صبر کرنا، کیسے صبر کرے گا آدمی؟ جب یہ سمجھے گا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، مجھے تو وہی ہوگا، وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہی پہنچا ہے مجھے، یہ بات تو مجھے ہونے ہی والی تھی، یہ نہیں کہ میں غفلت میں ٹھوکر لگ گئی، نہیں، یہ تو ہونے ہی والی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی یعنی اس پر بھی شکر ادا کرے گا، صبر کی توفیق دی۔ کیا ملے گا صبر کی توفیق پر؟ صبر کرنے پر کیا ملے گا؟
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اتنی بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہتی ہے کہ صبر پر تو ہم کوئی حساب نہیں رکھیں، بغیر حساب کے دیکھتے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، گڑتری نہیں ہوگی کہ اتنا تو نہیں، بغیر حساب کے۔ دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ ہو، وہ کسی کو انعام دینے کے لیے بلاوے کہ تم آ جاؤ، ہم تم کو انعام دینے والے ہیں، تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بادشاہ اور وہ بھی بڑا بادشاہ ہے، انشاءاللہ اتنا تو ملے گا کہ میری زندگی بھر تو چلے گا، اتنا تو سمجھے گا نا، اس کے دل میں آئے گا۔ اور یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس کے کسی بات کے اندر، کسی حرف کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے اس کو تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ کم سے کم اتنا تو دے ہی دیں گے کہ اللہ پاک جنت میں پہنچا دیں، اور یہ بھی کیا کم ہے بھائی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے پر جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے، اگر بغیر حساب کے دینے کے اندر زیادہ نہ دے، جنت میں پہنچانے میں، عذاب سے بچانے میں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو دوسرا شکر ادا کرتے تھے اس پر کہ اللہ تو نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا کہ میں تیسرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم کو کوئی مصیبت کہے، ایمان والے اچھے لوگ وہ ہیں اذا اصابہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ کہا کہ یہ انا للہ پڑھنے کی ہمیں توفیق دی، یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں کہ انا للہ پڑھنے پر مومن کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس پر انا للہ کہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب غیر کے حساب سے دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ انا للہ پڑھی اور ثواب مل گیا، بس اتنا کافی نہیں، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد وہ تکلیف یاد آئی کہ فلاں دن میں کیسا پھنسا تھا، کیسی مصیبت آئی تھی، اس وقت کو یاد کر کے پھر انا للہ پڑھے تو وہی ثواب پھر دیں گے۔ انا للہ پڑھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 شکر ہوئے۔ کہا کہ چوتھا شکر میں ادا کرتا ہوں مصیبت پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصیبت میری دنیا میں پہنچائی، میرے دین میں نہیں پہنچائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت مت ڈالنا۔ میرے ناخن اکھڑ گئے، چوٹ لگ گئی، یا کوئی امید والی اولاد تھی وہ چلی گئی، یا کسی جگہ پر کوئی نقصان ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہو گئی یہ دنیا کا نقصان ہے، دین کا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دین میں نقصان نہیں دیا۔ دین کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نمازی تھا، اب اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور بے نمازی ہو گیا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا تھا، کسی گناہ کی نحوست سے وہ تلاوت اس سے چھوٹ گئی، یہ دین کا نقصان ہوا۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے کتنوں کے گھر آباد ہوتے تھے، اب اس نے یہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ دین کا نقصان ہے۔ تو چوتھا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصیبت جو ڈالی وہ میری دنیا میں ڈالی، میرے دین کے اندر مصیبت نہیں ڈالی۔ دین کی مصیبت خطرناک چیز ہے کہ آدمی
دنیا میں بھی مصیبت میں اور آخرت میں بھی مصیبت میں۔ دنیا کی مصیبت پر تو اجر ملے گا، اگر صبر کر لے تو بے حساب اجر ملے گا، لیکن دین کی مصیبت جو ہے وہ تو دنیا کے اندر بھی بے دینی کی نحوست اس کو برداشت کرنی پڑے گی، اور بے دینی کے جو نقصانات ہیں اس کو بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بے دینی کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آدمی جب بھی کوئی مصیبت آوے، کوئی پریشانی آوے، کوئی حالات آوے، کوئی تکلیف آوے، چاہے گھر پر ہو، چاہے کاروبار پر ہو، چاہے اولاد کے اندر ہو، چاہے اپنی ذات کے اندر ہو، تو کسی کو نہ کہے، اللہ سے کہے، اور یہ سوچے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر تھے، وہاں پر ایک تابعی تھے حضرت عطا، بہت مشہور تابعی تھے، بہت بڑے نیک، ان کے بھی حالات بڑے اچھے کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کسی ساتھی کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے۔ ہوتا ہے نا آدمی کی عادت، مجھے کوئی تکلیف پہنچے میں ان سے کہوں گا، ان سے کہوں گا، ان سے کہوں گا، ابھی تو بہت پریشانی کے اندر گزر رہا ہوں میں، یہ حالات ہے، یہ مصیبت ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، تم لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کیوں کہتے ہو؟ تم کو جو مصیبت کہنی ہو اللہ سے کہو، لوگوں کے کہنے سے کوئی فائدہ تمہارا تو ہوگا نہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، اگر لوگوں کے سامنے تم مصیبت کی بات کو کرو گے، کوئی تکلیف اپنا اظہار کرو گے، اس کے سامنے تم اپنی بات لاؤ گے، تو دو باتیں ہیں، یا تو وہ تمہارا دوست ہوگا یا تو تمہارا دشمن ہوگا۔ اگر وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا دوست ہے، تو آج اب تک تو تکلیف تمہیں دی، بیچارے اس کو بھی تکلیف میں ڈال دیا تم نے کہ وہ بھی تمہاری تکلیف سے رنجیدہ ہوگا، اور تمہاری تکلیف سے اس کو بھی ٹھیس پہنچے گی، اس کا بھی دل دکھے گا، اور وہ تمہاری تکلیف کو دور تو کر سکتا نہیں۔ اور اگر دشمن ہے تو وہ تو زیادہ خوش ہوگا کہ اچھا ہوا۔ اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو مت کہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو تم اللہ کے سامنے کہو۔ آج اللہ کے سامنے کہنے کا ماحول ختم ہو گیا، اسی لیے ہماری دعائیں میں دل لگتا نہیں۔ کیوں نہیں لگتا ہے؟ یقین کی کمزوری ہے، تقدیر پر کمزوری ہے، تقدیر کی کمی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان کمزور ہے، کبھی اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ پھر حضرت عطا کو یوں کہا کہ دیکھو، میری آنکھ کی طرف دیکھو، میری آنکھ کی طرف دیکھو۔ کہا کہ 15 سال ہو گئے میری یہ آنکھ کام نہیں کرتی، یعنی دیکھتی نہیں ہے، خراب ہو گئی۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا، آج تمہارے سامنے بھی تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 15 سال ہو گئے، اس آنکھ سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، یہ آنکھ میری خراب ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے سے، اس کو کہنے سے کیا فائدہ، اس لیے میں کسی کے سامنے اس کو آج تک میں نے کہا نہیں۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے کہیں گے۔ ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے اور گاؤں میں کہتا بھی رہے اور ہم سے نہ کہے، ہماری بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے، گاؤں میں پھر کر کے کہتی رہے اور ہم سے نہ کہے، ہمیں غصہ آئے گا کہ خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا کہ بار بار نمٹ جائے؟ ہاں بھائی، غصہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو ہم دوسروں کے سامنے اس کو تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی شکایت کریں۔ شکوہ شکایت دوسروں سے کہنا شکایت ہوگی، اللہ سے کہنا یہ عبادت ہوگی۔ اللہ سے کہنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ تو عبادت کا مغز بتایا جاتا ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، مقدر کے اندر جو چیز ہے
وہ آدمی کو پہنچ کر کے رہتی ہے ہر حالت کے اندر، کبھی بھی وہ ٹلنے والی نہیں، کبھی بھی وہ ہٹنے والی نہیں۔ جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا، اور کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اگر اس راستے پر چلتا ہے، صبر والے راستے پر، شکر والے راستے پر، اور کسی کے سامنے شکایت نہ کرنے کے راستے پر، تو اس کی وجہ سے آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے، یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ بہرحال ہر حالت کے اندر مصیبت تو پہنچنے ہی والی تھی، اور کسی کے کہنے سے ٹلنے والی نہیں، البتہ اللہ کے سامنے کہنے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ موت سب سے بڑی مصیبت، وہ موت بھی آئے گی، اس کے وقت پر آئے گی، اور ہر حالت کے اندر آئے گی۔ سب سے بڑی ہے کہ آدمی مر جائے، بیمار ہوا آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے، زخمی ہوا آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت آخری انتہا اس کی کیا ہے کہ موت آ جاتی، اور موت بھی جو آئے گی، جو وقت لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر، جو میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس باہر سے ایک شخص آیا اور سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کا وزیر ایک بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف کترائی نظر سے، کڑوی نظر سے اس کی طرف دیکھا، یعنی اس کو آنکھیں دکھائی۔ تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ باہر سے جو آنے والا آدمی تھا وہ چلا گیا۔ وزیر نے آ کر کے یہ پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا؟ کہا یہ تو ملک الموت تھا۔ وہ گھبرایا، میں ان کی نظر میں ہوں، میں ان کی نظر کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام سے اس وزیر نے یہ کہا، چاشت کا وقت تھا، یہ وقت جو چاشت کا وقت تھا، اس وقت کے اندر ہی آئے۔ وزیر نے کہا کہ مجھے دور کہیں پہنچا دو، اگر یہ ملک الموت ہے تو میں کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کہا کہ دور کہاں پہنچا دوں؟ اس لیے کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی، ہوا کو جو حکم کرتے اٹھا کر کے ہوا وہاں پہنچا دیتی۔ کہا کہ ہندوستان میں پہنچا دوں۔ اس وزیر نے مطالبہ کیا، کہا ہندوستان کے اندر، اس لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ بہت پرانا ملک ہے، آدم علیہ السلام بھی یہی اترے، سری لنکا کے اندر جو کہتے ہیں وہ پہلے ایک ہی تھا سارا ہندوستان، وہاں پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ دوسرے دن وہ جو آدمی آیا تھا وہ دوبارہ آیا، وہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو جب آئے تو پوچھا، باتوں کے اندر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کل تو تم نے ہمارے ایک وزیر کو ڈرا دیا، بیچارہ وہ یہاں سے بھاگ گیا، کیا بات؟ کہا کہ مجھے اس دن ظہر کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے، زوال کے بعد اس کی جان لینے کا حکم ہے، اور یہ آئے تھے کب؟ چاشت کے وقت کے اندر۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہے اور جگہ تو وہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ میں تو اپنے وقت پر پہنچ گیا وہاں پر جو جگہ مجھے بتائی گئی تھی۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ وہاں پر حاضر تھا۔ جب وہاں پر حاضر تھا تو جو کام مجھے سونپا گیا تھا وہ کام میں نے کر لیا۔ دو چیز آدمی را کشد زور زور، دو چیز آدمی را کشد زور زور، یکے آب و دانہ یکے کھا کے گور۔ ایک شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیز آدمی کو زور زور سے کھینچتی ہے، ایک تو مقدر کا دانہ، نہ چاہے تب بھی کھانا پڑے گا، یکے کھا کے گور، اور ایک قبر کی مٹی، کہ قبر کی مٹی نے اور گور نے اس کو وہاں پر کھینچ لیا۔ تو یہ آدمی تقدیر پر یقین رکھے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی جب آئے گی تو میں ٹال نہیں سکوں گا،
اور ہر مصیبت پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کے ہٹانے کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہٹا دیں گے۔ جیسے موت، جیسے مصیبت لکھی ہوئی، اسی طرح سے روزی بھی لکھی ہوئی۔ روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یعنی قسمت کے اندر لکھی ہوئی، اور جو لکھی ہوئی ہے وہ مل کر کے رہے گی، ہر حالت کے اندر مل کر کے رہے گی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت مقداد ہے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی بیوی ان کا قصہ نقل کرتی ہے، حدیثوں کے اندر ان کی بیوی کے زبانی ان کا قصہ منقول ہے کہ ہم پر مدینہ منورہ کے اندر فاقے ہوا کرتے تھے، 2 دن میں کبھی کھانا مل جاتا تھا، اور جو بھی کھانا ملتا وہ روکھا سوکھا ملتا تھا۔ جس کے لیے ضرورت قضائے حاجت کی، بیت الخلاء کی، استنجا کی ضرورت 2-3 دن میں ایک آدھ مرتبہ پڑتی، اور جب استنجا کے لیے جاتے تو پخانہ بھی ایسا ہی ہوتا جیسے کہ اونٹوں کی مینگنی یعنی خشک، اس لیے کہ ایسا ہی سوکھا روکھا کھانا ملتا تھا تو مینگنیاں اور پخانہ بھی اسی طرح کا ہوتا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف یعنی جس طرف بقی ہے جنگل تھا اس وقت اس طرف قضائے حاجت کے لیے گئے۔ جب قضائے حاجت کے لیے وہاں پر گئے تو بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ ایک چوہا اپنے بل میں سے آیا اور سونے کا ایک سکہ لا کر کے ان کے پاس میں رکھ کر چلا گیا۔ 2 بار آیا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، ایک روایت میں 17 اور ایک روایت میں 18 سونے کے سکے رکھے۔ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو اس کو لے کر کے سیدھے گھر نہیں چلے گئے کہ چلو بھی اچھی نعمت مل گئی، بلکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا، میں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پہنچایا، تمہاری روزی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو اپنے کام میں لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ روزی پہنچی، جیسے وہاں پر موت پہنچی، 2 چیزاں میرا کشن زور زور، یکے آب و دانہ یکے کھاکی کو۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ دینار لے کر کے اپنے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی یہ نقل کرتی ہے اللہ کے نبی نے برکت دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تم کو برکت دے گا۔ لمبے زمانے تک یہ روزی ہمارے یہاں چلتی رہی، یہاں تک کہ جب یہ ختم ہوئے اس وقت ہمارے گھر کے اندر گونے یعنی بوریے پر بنی ہوئی تھی چاندی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزی کے اندر برکت عطا فرمائی۔ یہ کون سی روزی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے من حیث لا یحتسب، جہاں سے آدمی کا گمان اور خیال اور وچار بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ دین کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے، صبر اور شکر سے کام لے، ضرورت پڑے تو اللہ سے کہے، اللہ کے غیر کے سامنے اپنے حالات کو نہ لائے۔ اسی لیے آتا ہے کہ آدمی کے اوپر فاقے آئے اور 3 دن تک برداشت کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کی حلال روزی کا انتظام فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے غیور ہے کہ میرا بندہ میری شکایت کو کسی کے سامنے نہیں کرتا، میری دی ہوئی تکلیف پر وہ خوش ہے اور صبر کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگی کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ سب سے اونچا درجہ بزرگی ہے
سب سے اونچا درجہ بزرگی کا یہ ہے رضا بالقضا، جو اللہ کا فیصلہ اس پر دل سے راضی۔ یہاں تک آدمی پہنچ گیا تو سمجھو کہ بہت بڑا بزرگ بن گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے اس پر دل سے آدمی اس کو راضی رکھے، بالکل اس کے اندر کوئی گرانی محسوس نہ کرے، کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے ساتھ یہی چاہتے ہیں تو میں اس پر دل سے خوش ہوں۔ یہ سب سے بڑی بزرگی ہے رضا بالقضا، کہ اللہ کے فیصلے پر راضی۔ جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے سے ہمیشہ ہمیشہ کی رضا اس کو عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی رضا عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، اور تکلیف آنے پر ہمیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہنا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کسی پر نظر نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، کسی سے خوف نہ ہو، کسی کی کوئی لالچ نہ ہو، کسی کی کوئی، یہی ایمان کا جز ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر اچھی چیز، ہر بری چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس کو ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھے۔ یہ بھی ایمان ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ تو ایمان کیا ہے؟ یہی، اسی لیے ایمان مفصل کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاوے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاوے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاوے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاوے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لاوے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاوے، آخرت پر ایمان لاوے۔ ان ساری چیزوں کو دل سے ماننا، دل کے پختگی کے ساتھ ماننا، جیسے عقیدہ یعنی گرہ لگانا، ایسی گرہ جو کھل نہ سکے، ایسی مضبوط گاٹھ لگانا کہ کوئی کھولنا چاہے تو کھول نہ سکے۔ آج دنیا کے اندر دوستو الحاد جدید آیا، نیا الحاد آیا۔ الحاد یعنی اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا۔ پہلے تو الحاد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے یہ لوگ منکر ہے، ملحد ہے۔ آج دنیا کے اندر الحاد جدید چل رہا ہے۔ کیا ہے الحاد جدید؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نہیں ہے، قرآن کے بارے میں شک میں ڈالیں گے کہ اس میں یہ کیوں ہے، اسلامی احکامات کے بارے میں شک میں ڈالیں گے کہ ایسا طلاق کا حکم ایسا کیوں ہے، یہ عورتوں کے لیے آدھا حصہ کیوں ہے وراثت کے اندر، قرآن کے اندر اس طرح سے کیوں بیان کیا گیا ہے۔ یہ الحاد جدید ہے، نیا الحاد ہے یہ دنیا کے اندر جو چل رہا ہے۔ اگر ہماری گاٹھ کمزور ہوگی، اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا تو اس کے سامنے یہ گرہ کھل جائے گی اور ہماری بات ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں، جیسے ایک اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہے، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان اسی طرح سے مضبوط ہے۔ اور ایسا نہیں کہ تقدیر کو تو مانتے ہیں لیکن اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں، اس پر رضا۔ ہر چھوٹی موٹی مصیبت پر آدمی کہے، اللہ سے کہے، اور دل سے اس پر رضا کا اظہار کرے۔ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوگا تو کیا لے لے گا؟ چلو کوئی مصیبت آئی اور ناراض ہو جاوے تو ظاہر بات ہے کہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ ساری دنیا اگر ملحد اور کافر بھی ہو جاوے تو اللہ کی خدا کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے بڑے وہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی مخلوق کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں بڑے۔ ہاں، ہمیں بہ کے لشکر بجا پروری کہ سلطان ب لشکر کنت سروری۔ ہمیں بہ کے لشکر بجا پروری، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ اپنے لشکر کو دل سے تم پالو، اس لیے کہ بادشاہ جو کرتا ہے وہ لشکر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ لشکر اگر ساتھ چھوڑ دے تو بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ملک اور حکومت ایسی نہیں کہ میرے اور آپ کی عبادت کی وجہ سے ہو۔
اور میرے آپ کے ماننے کی وجہ سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے بڑے، اسی لیے دن میں کتنی مرتبہ سنایا جاتا ہے اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑے، ہر چیز جس کو ہم اپنے دماغ سے سوچتے 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 اینڈ تک آخر تک پہنچے، اس سے بھی اللہ بڑے، وہ بھی چیز میں آ گئی۔ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ سب سے بڑی آدمی کی بزرگی یہ ہے کہ آدمی بندگی کر لے، یعنی بندہ بن جاوے، غلام بن جاوے، اللہ کو اپنا آقا سمجھ لے۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظریہ کے اندر آئے تھے، کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا مقام جو عطا فرمایا کہ عرش پر بلایا، عرش پر بلایا۔ جب عرش پر بلایا تو یہ مقام بہت اونچا تھا، کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے، لیکن عرش پر نہیں، طور پر گئے تھے، اللہ کی تجلی کو دیکھی تھی، بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلایا، لیکن جب اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو معراج کرائی، تو کیا لفظ کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مولانا رابع صاحب نے فرمایا، مولانا قمر الزمان صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بہت بڑے عبادت کرنے والے کو عرش تک پہنچایا، بلکہ فرمایا کہ اپنے بندے کو، جس نے بندگی کی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بنایا، اس کو اللہ نے اوپر اٹھایا۔ جتنا آدمی چھوٹا بنے گا، اللہ کے نزدیک وہ بڑا بنے گا۔ اور چھوٹا بننے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دینا، اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کے ہر حکم کو عقل سے نہ تولنا۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، سونا تولنے کے ترازو کے اندر لوہا نہیں تولا جاتا، ورنہ تو وہ ترازو ہی خطرے میں آ جائے، وہ بھی گم ہو جائے، کہیں دکھے گا نہیں۔ اس لیے عقل ہماری بہت چھوٹی ہے، اس عقل کے ذریعے سے ہم اللہ کے حکم کو نہ سوچیں الہاد کے بہاوے کے اندر آ کر کے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو شک میں ڈال رہے ہیں، ہم بھی سوچنے لگے کہ ایسا کیوں حکم ہے کہ مسلمانوں کے اندر قرآن کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصہ۔ عقل ہمارا دین کا مدار عقل نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار نقل ہے۔ کیا مطلب نقل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل ہوتے ہوئے جبرائیل، اور جبرائیل سے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی سے صحابہ، اور صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک جو چیز نقل ہوتے ہوئے آئی ہے، اسی کا نام دین ہے، چاہے عقل اس کو قبول کرے کہ نہ کرے۔ عقل کے ترازو پر تولنا یہ دین اس کے لیے نہیں ہے۔ دین تو اسی کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہم اپنے آپ کو ڈال دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو تقدیر کے سامنے دوستو ہم اپنی آپ یہ سمجھے کہ یہ مقدر میں تھا، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچے گی مگر وہی پہنچے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا کاموں کا بنانے والا ہے۔ اسی اللہ پر ایمان والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھائی دوستو، اسی ایمان کو بنانا ہے، اس ایمان کی ضرورت ہمیں اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کی تلقین کرنی ہے۔ ہمارے بڑے جو گھروں کے اندر تعلیم کہتے ہیں، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کوئی رواجی چیز نہیں ہے۔ رواج کس کو کہتے ہیں خبر ہے؟ نہ کرنا ہو لیکن جگ مار کر کے کرنا پڑے، اس کو رواج کہتے ہیں۔ کوئی باپ دادا سے رواج چلا آیا ہے، پیسے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن ادھار لے کر کے بھی کرنا پڑے گا، اس کو رواج کہتے ہیں۔ ہم اس تعلیم کو رواجی چیز نہ سمجھے دوست، یہ تعلیم یہ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر ہر چھوٹے بڑے کے ایمان کے بنانے کے لیے ہے، اس کے دل کے اندر بچپن ہی سے بٹھایا جاوے کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور اس کی مرضی سب کی مرضی کے اوپر ہے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے دوستو، اس ایمان کے بنانے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے قربانی دی، اللہ والوں نے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا سادہ راستہ بتایا ہے، اس کے اندر ہم اس یعنی اور اس کو خوب بولیں
کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے سب سے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اور اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کو خوب بولے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ساری دنیا چاہ لے میں اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ساری دنیا اس کے سامنے بالکل کچھ نہیں کر سکتی، لاچار بے اختیار ہے۔ یہ یقین ہمیں اپنا بھی بنانا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی بنانا ہے، اپنے بچوں کا بھی بنانا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اس کے لیے دوستو ہمارے سامنے تقاضے رکھے جاتے ہیں۔